تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ذہان نے ڈیڈ سے بھی بات کر لی ہے، وہ بھی ہمارے رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اب تم مجھے بیچ راستے میں نہیں چھوڑ کر جا سکتے، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ ذہان، میں مر جاؤں گی۔ ایزل نے ذہان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کوئی بھی کسی کے لیے نہیں مرتا، تم بھی نہیں مرو گی، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور بھول جاؤ گی مجھ جیسے بے وفا کو۔ مقابل کے تلخ الفاظ نے جیسے ہی آسمان سے زمین پر پٹک دیا، جیسے ایزل قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایزل، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے انگلینڈ کی بہت بڑی کمپنی سے جاب آفر ہوئی ہے اور میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ تمہیں میرے گھر کے حالات اچھے سے معلوم ہے، میرے سر پر اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ جاب آفر ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ ایزل، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں بے وفا نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن حالات نے مجھے ایسے بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ ذہان ایزل کو محبت کی راہوں میں لا کر بیچ راستے میں چھوڑ گیا۔ عثمان خان، ایزل کے والد، جسے ہی وہ ایزل کے روم میں داخل ہوئے، ایزل اپنی بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایزل، بیٹا اٹھ جاؤ، بابا کی جان۔ ایزل، اٹھ کیوں نہیں رہی ہو؟ جیسے ہی عثمان صاحب نے ایزل کو پلٹا، ایزل کا پورا ہاتھ خون سے لت پت تھا۔ بیٹے، یہ کیا کیا آپ نے؟ عثمان صاحب نے اپنی درد بھری آواز میں کہا۔ عثمان خان نے ایزل کو اٹھایا اور ہسپتال لے چلے۔ عثمان صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ ایزل کو ٹائم سے ہسپتال لے آئے، شکر ہے زیادہ خون نہیں بہا، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، میں نے ہاتھ کی ڈریسنگ کر دی ہے، ابھی نہیں، کچھ دیر ریسٹ کرنے دے، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گی۔ چل لڑکی، اٹھ، تجھے آج شاہ صاحب کی خدمت کے لیے شاہ جی نے خود چنا ہے، آج کی رات تو نے ان کو خوش کرنا ہے، اور یاد رہے اگر مجھے شاہ جی کی جانب سے تیری کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چندہ بائی بڑے غصیلے انداز میں اپنے سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی سے مخاطب تھی، وہ جو اس وقت دنیا جہاں سے معافی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اپنے لاڈ اٹھوانے والی وہ پیاری سی گڑیا آج ٹوٹنے جا رہی تھی۔ کیا یہ تھا اس کا مستقبل؟ اس قدر تاریک، اس کی غلطی ہی کیا تھی؟ محبت کرنا، وہ بھی ایسے شخص سے جو بچپن سے ہی اس کی ذات کا مالک رہا تھا، وہی آج اسے مقام تک لے آیا ہے جہاں اس کے پاس جینے کے لیے یہی آخری راستہ تھا۔ محبت بھی کیا ظالم شے ہے، جسے ہو جائے وہ خاص ہو جاتا ہے، جو کر لے وہ خاک ہو جاتا ہے۔ محبت جب انسان کو نوازتی ہے تو خوش بخت بناتی ہے، جب چھینتی ہے تو سانس تک کا محتاج بنا دیتی ہے، یہی تو ہے محبت۔ کسی بے مہر سے ہو جائے تو جان کا عذاب بن جاتی ہے۔ چندہ بائی، پلیز مجھے شاہ جی کی خدمت پہ پیش نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے اس کی گندگی کے دلدل میں نہ گھسیٹیں، مجھے بخش دیں۔ اس نے چندہ بائی سے ہاتھ جوڑے ہوئے التجا کی۔ چھوڑ میرے ہاتھ سے لڑکی، چندہ بائی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا، تجھے اب یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اب تو اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ شروع میں مشکل لگی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، جب پیسہ منہ کو لگے گا نا تو یہ سب اچھا لگنے لگ جائے گا۔ چندہ بائی نے قہرآلود لہجے میں کہا۔ نیلم، پکڑا اسے اور چھوڑ کر اسے شاہ جی کے قدموں میں نے پوری قیمت وصول کی ہے اس کی، میں نے اپنے کام میں بے ایمانی نہیں کی، سمجھا دے اس لڑکی کو، اسے شاہ سائیں کے ساتھ جانا ہی پڑے گا، وہ آج رات اپنے گھر لے کر جائیں گے۔ بڑی قسمت والی ہے تو لڑکی جسے شاہ سائیں اپنے گھر لے کر جائیں گے، بڑے امیر ہے شاہ سائیں، تیری تو قسمت کھل جائے گی۔ چندہ بائی نے ایرج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نیلم، اسے تیار کر کے جلدی لاؤ، شاہ سائیں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہی چندہ بائی کمرے میں چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف نیلم اور ایرج ہی رہ گئے ہیں۔ نیلم آپی، پلیز آپ میری مدد کریں، مجھے شاہ سائیں کے ساتھ کہیں نہیں جانا، پلیز مجھے کسی طرح اس کو کوٹھے سے باہر نکال دے۔ ایرج نے نیلم کو آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اس امید سے کہ شاید نیلم اس جہنم سے نجات دلوا دے گی۔ ایرج، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، میں خود بہت مجبور ہوں۔ چندہ بائی ٹھیک کہہ رہی تھی، جو لڑکیاں اس کوٹھے میں آ جاتی ہیں ان کے لیے باہر کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اگر لڑکیوں کو کوٹھے میں 1 گھنٹہ ہی گزار لے تو دنیا اسے قبول نہیں کرتی، اور تم 2 دن اس کے کوٹھے میں قید تھی، کوئی بھی تمہارے پاک دامنی پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ نیلم، نہیں آپی، اگر غازیان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھے قبول کر لیں گے، آپ پلیز میری یہاں سے نکلنے میں مدد کریں۔ ایرج نے نیلم کے پاؤں پکڑ لیے۔ ایرج، میرے پاؤں چھوڑو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم یقین کیوں نہیں کر رہی کہ تمہیں اس کوٹھے پر تمہارا شوہر بیچ کر گیا ہے؟ نہیں، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ میرے غازی میرے ساتھ ایسا کریں گے، وہ تو مجھے کبھی سوئی سے بھی تکلیف نہ پہنچائے، وہ مجھے کبھی بھی اس گندگی کے دلدل میں پھینک کر جائیں، میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی۔ ایرج، حقیقت کو قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں سے تم کسی صورت نہیں نکل سکتی، تمہارے لیے دعا کروں گی، خدا شاہ سائیں کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کرے۔ چلو میں تمہیں تیار کر دوں، شاہ سائیں
تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نیلم کا انکار پر ایرج کو اپنی آخری امید بھی ختم ہونی نظر آ گئی۔ اے میرے اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ اے میرے رب، مجھ پر اپنا کرم نازل فرما، جس طرح اب تک میری حفاظت کی ہے مجھے آگے بھی میری حفاظت فرما۔ اے رب، اب تیرا ہی آسرا ہے۔ ایرج نے دکھی دل سے اپنے لیے دعا کی۔ ایزل نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی اسے احساس ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ تو کیا میں زندہ بچ گئی ہوں؟ کیوں؟ میں ذوحان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس وقت عثمان صاحب کمرے میں آئے۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بابا جان، ہاتھ میں درد نہیں ہو رہا، دل میں درد ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سانسیں سینے میں اٹک گئی ہیں۔ اس نے زور سے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ ذوحان نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اسے پتا تھا کہ میں نے اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری جان سنبھالو خود کو، پہلے رونا بند کرو، چپ ہو جاؤ۔ عثمان صاحب نے ایزل کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ بابا جان مجھے رو لینے دے، میں جس سے بھی پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے ماما چلے گی، پھر ایرج اور غازی بھائی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ اب وہ ذوحان۔ بابا میں اب کس سے پیار نہیں کروں گی؟ ایزل بس کر دو بیٹا، آپ کے آنسو بہت مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ کیسا باپ ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ میں اس وقت بے بس ہوں، چاہ کر بھی اپنی بیٹی کو اس کی خوشیاں نہیں لٹا سکتا۔ بہت برا ہوں میں۔ نہیں بابا، بہت اچھے ہیں، میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، کہتے ہی وہ عثمان صاحب کے گلے لگ گئی۔ اب مجھے مضبوط بننا ہوگا، میں کسی بے وفا کی وجہ سے اپنی جان سے زیادہ پیارے بابا جان کو دکھی نہیں کر سکتی۔ میری بہادر بیٹی، عثمان صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ خان ہاؤس میں عثمان خان اپنی بیٹی ایزل خان کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ عثمان صاحب کی بیوی کی ڈیتھ آج سے 3 سال پہلے ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد عثمان صاحب ایزل سے کافی دور ہو گئے تھے۔ وہ اپنا سارا وقت بزنس اسٹیبلش کرتے میں صرف گزار رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج ان کا شمار کراچی کے بیسٹ بزنس مین میں ہوتا ہے۔ آمنہ بیگم کے گزر جانے کے بعد ایزل بری طرح سے تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، کیوں نہ کہ عثمان صاحب بھی اسے بالکل وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ انہیں دونوں ایزل کی ملاقات ذوحان سے ہوئی، جس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ ان کی دوستی کب ہوئی، محبت میں بدل گئی، کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور اب ذوحان اپنی جاب کی وجہ سے ایزل کو چھوڑ دیا۔ ذوحان کے چھوڑنے کی وجہ سے ایزل نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ لیجیے شاہ صاحب، آپ کی ہیروین تیار ہے۔ نخرے بہت کرتی ہے، نازک جو ہے، خاص خیال رکھے کہ یہ میرے کوٹھے کا کوہ نور ہے جسے میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ شاہ سائیں دلہن کے لباس میں گھونگھٹ لیے کانپتے بدن کے ساتھ وہ افسر شاہ سائیں کے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ چلو لڑکی پلیز مجھے شاہ سائیں کے ساتھ نہ بھیجے۔ ایرج نے ایک بار پھر چندہ بائی سے التجا کی، شاید چندہ بائی کو اس پر ترس آ جائے۔ اس وقت شاہ سائیں وہاں آئے اور ایرج کا نازک ہاتھ تھام دیا۔ لڑکی جلدی کرو، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، میرے پاس تمہاری ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ شاہ سائیں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے کار میں بٹھا دیا۔ میری جان کیا کر رہی ہے؟ ایزل جو گہری سوچ میں گم تھی، عثمان صاحب کی آواز سن کر چونک گئی۔ بیٹا 2 دن سے آپ اس کمرے میں بند ہو، خود کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بابا جان کچھ تو وقت لگے گا ذوحان کو بھولنے میں، کہتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایزل بابا کی جان مت رو، آپ کے آنسو مجھے کمزور کرتے ہیں۔ میری جان اس کمرے سے باہر آؤ، میں آج کا سارا دن اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، آج ہم مل کر کوکنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں ابھی آتی ہوں۔ کچن میں عثمان خان اور ایزل کوکنگ کر رہے تھے۔ اوف بابا جی، آپ کیا بریانی میں اتنی مرچیں ڈال دی؟ میں نے کہا تھا 1 چمچ ڈالیے گا، آپ نے 2 چمچ ڈال دی ہے، اب تو یہ بہت اسپائسی بنے گی۔ تو کوئی بات نہیں، آج اپنے بابا کے ہاتھ کی اسپائسی بریانی کا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بابا میں اتنی مرچیں والی بریانی نہیں کھا پاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے باہر سے بریانی آرڈر کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا جان، آپ بریانی آرڈر کر دیں، تب تک کچن سمیٹ لیتی ہوں۔ ایزل پہلے کی طرح چہک رہی تھی، اب لگتا ہے ایزل جلد سنبھل جائے گی۔ اللہ پاک میری بیٹی کی مشکلیں آسان کر دے۔ عثمان خان نے ایزل کو دیکھتے ہوئے دعا کی، لڑکی جلدی کار سے اترو۔ میں نہیں اتروں گی، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ گونگھٹ کی آڑ میں اس نے شاہ سائیں سے التجا کی۔ تم کیسی لڑکی ہو مجھے پتا ہے، پہلے سب ناٹک کرتی ہیں، بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے۔ جلدی اترو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ شاہ سائیں نے ایرج کو کار سے باہر نکالتے کہا۔ نہیں میں نہیں آؤں گی۔ ایرج نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ اس وقت شاہ سائیں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ گود میں اٹھاتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اترتے ہی اس کا چاند سا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں جو رونے کے باعث سوج چکی تھی، کاجل آنکھوں سے بہہ کر گال پر پھیل چکا تھا۔ ناک میں سے چھوٹی سی نوز پن پہنی ہوئی تھی۔ کانپتے ہوئے ہونٹ جو اس وقت ریڈ لپسٹک کے نیچے سجے ہوئے تھے، دیکھ کر شاہ سائیں مبہوس رہ گئے۔ وہ اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گئے۔ مجھے نیچے اتارنے خود چلی جاؤں گی۔ ایرج کے بولنے پر شاہ سائیں ہوش میں آئے۔
تمہیں ہی شوق تھا میری باہوں میں آنے کا۔ شاہ سائی نے اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر محبت بھرے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر ایرج نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ روتے ہوئے شاہ سائی کے بازو پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور اسے نیچے اتارنے کا کہا۔ چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے۔ بدتمیز گھٹیا انسان۔ وہ مسلسل اپنے نازک ہاتھوں سے شاہ سائی کے تھپڑ لگا رہی تھی کہ شاہ سائی نے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ لڑکی اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، اگر میں نے ایک لگا دی تو 2 دن سے ہوش نہیں ٹھکانے آئیں گے۔ سن لو لڑکی، آج سے مجھے شاہ سائی کہہ کر بلاؤ گی۔ شاہ سائی نے طیش میں جواب دیا۔ اور آپ بھی سن لیں، مجھے لڑکی کہہ کر نہیں بلکہ ایرج کہہ کر بلائیں گے، ایرج غازیان۔ ایرج نے بھی شاہ سائی کے انداز میں جواب دیا۔ شاہ سائی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئے اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ لڑکی، اس کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اللہ کر کے نہ ہی آئے، ایرج نے آہستگی سے کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ شاہ سائی نے اسے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے یہ پوچھا۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ ایرج نے فوراً گردن ہلا دی۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ جلدی آپ کی شادی کر دوں۔ عثمان خان نے ایزل کو ذوحان کے غم سے نکالنے کے لیے سوچا۔ اس کی شادی کر دوں بابا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ذوحان کی وجہ سے ایزل پر بھروسہ کرنے سے ڈر رہی ہوں۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر ہنستا بستا دیکھ لوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹا میری خاطر بھی شادی نہیں کرو گی؟ عثمان خان نے اپنی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں بابا جان، ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ بیٹا ہمیشہ خوش رہو۔ عثمان خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایزل کو دعا دی۔ بابا جان میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، دھیان سے جانا، ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ آپ کو لے جائے گا۔ انہوں نے ایزل کو شاپنگ جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں اکرم بابا نے ایزل سے شاپنگ کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا آپ کو شاپنگ میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ نہیں، بس 1 گھنٹہ لگا، ایزل نے جواب دیا۔ وہ گڑیا، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ کیا ہوا اکرم بابا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ گڈو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا گڈو کو؟ زیادہ طبیعت تو نہیں خراب، ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے؟ ایزل نے ایک سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بیٹا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، آپ کا گھر چھوڑ کر گڈو کو چیک کروانے جانا ہے۔ اکرم بابا میری فکر نہ کریں، مجھے مال تک ڈراپ کر دے، واپسی میں ٹیکسی میں لے لوں گی، آپ اپنے گھر جائیں اور گڈو کو چیک کروا لیں۔ گڑیا مجھے آپ کی فکر لگی رہے گی۔ اکرم بابا پریشان نہ ہو، میں چھوٹی سی ایزل نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ایزل نے اکرم بابا کو تسلی دی۔ رحم ڈال دے اے میرے رب، میرے رسوا ہونے سے بچا لے، میں کسی اور کی امانت ہوں، اے اللہ مجھے اس مشکل آزما میں سرخرو کر دے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی۔ اس وقت شاہ سائی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بند آنکھوں سے رب سے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر شاہ سائی مبہوت رہ گئے۔ وہ جو کھوئے ہوئے تھے، اسے جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے حواس بحال ہوئے۔ اپنے کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ایرج کو رات کو تیار کرنے کا کہا۔ لڑکی رات کو تیار رہنا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ پر یہ الفاظ نکل گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا نام ایرج ہے، ایرج غازیان۔ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ اتنی زور سے مت چیخو، اتنی نازک سی جان ہے تمہاری، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری حسین رات کا کیا ہوگا؟ شاہ سائی نے گمگیر انداز میں کہا۔ یہ کیسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شاہ سائی کی گھٹیا باتیں سن کر ایرج کا چہرہ غصے کے باعث سرخی مائل ہو گیا۔ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ تم ایک طوائف ہو اور تمہارا کام ہے ہم جیسوں کا دل بہلانا؟ شاہ سائی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ ایرج نے اپنا چہرہ شاہ سائی کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے الٹی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ بے یقینی سے کہا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے آپ پر پوری دسترس حاصل ہے، تم پر، تمہارے وجود پر تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے۔ شاہ سائی نے اپنی روبدار آواز میں جواب دیا۔ مجھ پر، میرے وجود پر کوئی حق نہیں رکھتے، دور رہیں۔ ایرج نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ میڈم بل، ایزل نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اور اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے پیسے کہاں گئے؟ وہ شٹ، لگتا ہے میں اسے پیسے رکھنا بھول گئی ہوں، میرا کارڈ بھی ایکٹیو کروانے والا ہے۔ اوف، اب کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے اپنا پرس زور سے کاؤنٹر پر رکھتا۔ بھائی میں اپنا اماؤنٹ گھر بھول آئی ہوں، اس کی شرمندگی سے کہتے پر اس کے قریب کھڑے لڑکے نے بل ادا کیا۔ اس دوران ایزل بالکل خاموش رہی۔ اس لڑکے کے بل پر پے کرتے ہوئی ایزل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ اس لڑکے کو ایزل کا بھائی کہنا برا لگا۔ آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی۔ ہائی ایم مصطفیٰ علی شاہ۔ بلو جینز وائٹ شرٹ کے ساتھ براؤن بوٹ پہنے، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، 30 سالہ مرد، بلا کا خوبصورت۔ واٹس یور گڈ نیم؟ میرا نام ایزل خان ہے، میں نے
آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ میں آپ کے پیسے جلد واپس کر دوں گا۔ ایزل نے بات کرتے ہوئے 2 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے پاؤں سلپ ہوا۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں بازو سے اسے سنبھال لیا۔ ایزل اس صورتحال پر بری طرح شرمندہ ہوئی اور جھٹکے سے مصطفیٰ سے دور ہوگی۔ سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فوراً پلٹی، اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ایسا کرتا ہوں، مصطفیٰ نے دیکھ کر اس کی اس ادا پر مصطفیٰ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص لگتا ہے، آج سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی، مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ شاہ سائیں نے صبح کمرے میں قدم رکھا کہ انہوں نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ مبہوت ہی تو رہ گئے۔ ارج کے براؤن لمبے بال کسی آبشار کی طرح بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ گورا رنگ زرد پڑ گیا تھا، گلابی برے لب جو تھوڑے کھلے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گرین آنکھیں بند تھیں، آنکھیں کے پاس تل بری طرح اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ ڈارلنگ اٹھو میری جان، صبح ہو گئی ہے۔ ارج نے کسی کی وہ آواز سنتے ہی آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ شاہ سائیں کو اپنے سامنے دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی۔ گڈ مارننگ، اٹھ جائیں، نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ شاہ سائیں نے سرگوشی سے صبح ہو گئی ہے، ارج مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ جی ارج صاحبہ اٹھ جائیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں، کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ ارج کے ذہن میں کل کا منظر لہرایا۔ شاہ سائیں سے بحث کرنے کے بعد وہ روم سے باہر چلے گئی۔ ان کے جانے کے بعد جب تک وہ جاگتی رہی، خوف زدہ رہی۔ وہ روتے ہوئے شاہ سائیں کے نہ آنے کی دعا کرتی رہی۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ شاہ سائیں کے پکارنے پر کھلی۔ شاہ سائیں پوری رات میرے پاس نہیں آئے، یہ خیال ذہن میں آتے ہی ارج نے سکون کا سانس لیا۔ لڑکی اپنی بے خیالی سے دنیا سے واپس آؤ۔ کل میں تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار پایا، آج کا پورا دن میں اپنی ڈارلنگ کے ساتھ گزاروں گا۔ شاہ سائیں کی بات سن کر اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ آپ نے چندہ بائی سے صرف رات تک کا معاہدہ کیا تھا، اب مجھے جانے دے۔ ارج کو لگا بس ایک رات ہی کی بات ہی جو کہ گزر گئی ہے، ایسے کیسے جانے دوں تمہیں ڈارلنگ؟ میں نے تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے، ایک رات کی نہیں۔ آج تم ساری زندگی میری قید میں گزارو گی ڈارلنگ، اس قید سے تم چاہ کر بھی رہائی نہیں حاصل کر سکتی۔ شاہ سائیں کے الفاظ سن کر ارج کو اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی۔ مجھے جانے دے، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے شاہ سائیں، اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ رونا بند کرو، کچھ دیر میں تم سے تفصیلی ملاقات کرتا ہوں، کہہ کر شاہ سائیں کمرے میں باہر چلے گئے۔ شاہ سائیں کے باہر جاتے ہی ارج اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرنے لگے۔ ایزل شاپنگ سے فارغ ہوتے ہی تو باہر کافی دیر زیادہ اندھیرا تھا۔ ڈرائیور پر کال کرتی رہی کہ ٹیکسی بھیج دیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ٹیکسی ابھی تک نہیں آئی، اب کیا کروں؟ اب تو رات ہو رہی ہے، ایسا کرتی ہوں ڈیڈ کو فون کرتی ہوں، ڈیڈ بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہوں۔ ایزل اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، بڑبڑاتے ہوئے اس نے تھوڑا سا راستہ طے کیا۔ سڑک پر اکا دکھ کار دکھائی دے رہی تھی۔ ہائے بیبی، لفٹ چاہیے۔ اس وقت اس کے پاس ایک گاڑی رکی جس میں 3-4 آوارہ لڑکے بیٹھے تھے، اوپر سے نیچے اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لفٹ نہیں چاہیے۔ ایزل کی جان پر بن آئی، آخرکار ہے تو وہ ایک صنف نازک۔ اللہ آج مجھے بچا لے، دعا کرتے ہوئے اس نے سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ خوف اس کے پورے وجود میں تھا۔ اے رک جا، ان لڑکوں نے ایزل کو پکارا۔ ایزل جتنا تیز بھاگ سکتی اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی کہ وہ لڑکے اس کے سر پر پہنچ گئے۔ میرے قریب نہ آنا، ایزل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ٹائم ضائع نہ کر لڑکی، ہیلپ ہیلپ، کوئی تو میری مدد کرو، اونچی آواز میں چیختے ہوئے۔ چپ کر یا، یہاں تیری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی وقت انہیں ایک گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی جس کی ہیڈ لائٹ ان کے چہرے پر پڑی۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر آتا نظر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے اپنی دبنگ آواز میں پوچھا۔ بھائی پلیز میری ہیلپ کریں، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایزل نے اس لڑکے سے مدد مانگی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے بھائی مت بلایا کرو، صرف مصطفیٰ کہا کرو، مقابل نہیں کہا۔ کون ہے یہ؟ ان میں سے ایک لڑکا اس کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ میرے بھائی کے میرے بارے میں جاننے کو رہنے دو، بس چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، مصطفیٰ نے ان لڑکوں کو وارن کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر تجھے اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو آ جا، تیرے لیے بھی آفر ہے، تو بھی ہمارے ساتھ اپنی رات رنگین بنا لے۔ آفر دو گے مجھے تم؟ ان لوگوں کی رات تو میں رنگین بناتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے باقی دوست ڈر کے مارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ کمزور سے 18-19 سال کے لڑکے تھے۔ کہاں مصطفیٰ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک ان کی باڈی، وہ لڑکے اس کا ہرگز مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس لڑکی نے مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کے دوست اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خود کو وہاں اکیلا محسوس کرتے ہوئے اس لڑکے نے مصطفیٰ سے معافی مانگی۔
پلیز مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے غلطی ہوگی، وعدہ کر دوں آئندہ کسی لڑکیوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ معافی مانگتے ہوئے وہ بھی سڑک سے اٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ریلیکس چلے گئے وہ گھٹیا لوگ۔ مصطفیٰ ایزل کے قریب گیا اور اسے اٹھانے کے لیے کہا۔ ایزل کا حلیہ دیکھ کر اسے غصہ آیا، جو دوپٹہ نادر جینز شرٹ میں تھی، شربتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صاف رنگت، بکھرے ہوئے بالوں میں کسی بھی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے نظریں چرائی۔ تم رات کے اس پہر سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ میں ابھی شاپنگ کر کے فری ہوئی تو ٹیکسی لینے کے لیے جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے بڑھی تو یہ سب ہو گیا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا۔ نہیں آپ رہنے دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایزل اب مصطفیٰ پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ یہاں اس ٹائم سیو نہیں۔ پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ ساتھ جاؤں، رہنے دو، اگر اس کے ساتھ نہ گئی تو بھی کسی ٹیکسی پر جانا پڑے گا، کسی پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ مس سوچے نہیں آ جائے۔ مصطفیٰ نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مصطفیٰ کی کار میں بیٹھ گئی۔ مس ایزل اپنا ایڈریس بتائیں۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنا ایڈریس بتایا۔ آپ مجھے ایزل بلا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار پھر میری مدد کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، اور آپ کو مصیبت میں نہیں میں دیکھ سکتا۔ اس نے یہ الفاظ آہستگی سے کہے۔ آپ نے جو بل پے کیا وہ پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ اٹس اوکے۔ پیسے تو آپ کو لینے پڑیں گے، نہیں تو میری ضمیر پر بوجھ رہے گا۔ جیسی آپ کی مرضی، بس یہی بار اتار دیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں جلد ہی آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ آپ مجھے پیسے کیسے واپس کریں گے؟ مصطفیٰ نے ایزل سے کہا۔ ایسا کریں کہ میرا کارڈ رکھ لیں، مجھے پیسے لوٹاتے ہوئے مجھے کال کر لیجیے گا۔ مصطفیٰ نے صورتحال کا فوری حل پیش کیا۔ اوکے خدا حافظ کہہ کر وہ گھر کی جانب چل دیا۔ ایزل جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک مصطفیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ بہت خوش تھا۔ وہاں سے واپسی پر اسے ایزل سے ملنے کی ایک اور امید مل گئی۔ شاہ سائیں آپ مجھے قید نہیں رکھ سکتے، محبتیں وقت کی محتاج نہیں ہوتی سائیں، مگر آپ اس قدر قید ضروری نہیں ہے۔ آپ کی دولت اور اونچا مرتبہ مجھ جیسی طوائف تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ارے انا پر وار ہوا کیا؟ میں طوائف ضرور ہوں شاہ سائیں، پر میں اتنی بھی گری گزری نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنا وقت صرف سرو کروں۔ قیمتی محبتیں بھی انمول لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، مجھ تک رسائی بھی آپ صرف میری موت کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مجھ پر کبھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھ پر صرف ایک انسان کا حق ہے، وہ غازیان شاہ ہے، میرے شوہر۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تمہیں کوٹھے پر تمہارا شوہر بھیج کر گیا ہے۔ کتنی دفعہ کہوں میرے شوہر ایسے نہیں کر سکتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگر تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا تو کبھی تمہیں اس جگہ پر چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سب کو غلط فہمی ہوتی ہے، مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے۔ اتنا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایرج صاحبہ اب اسے حقیقت کو تسلیم کر لے، ورنہ تکلیف زیادہ ہوگی۔ زندگی تو اب تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنا پڑے گی، وقت رہتے رہتے سمجھ جاؤ گی، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مصطفیٰ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی، جسے اس نے فوراً اٹینڈ کیا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ علی شاہ اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے ایک دوسری نسوانی آواز سنائی دی۔ جی مس، آپ کو کون بات کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے پہلے بھی یہ آواز سنی ہوئی ہے۔ میں ایزل خان، دوسری جانب سے جواب آیا۔ کیسے ہیں آپ ایزل؟ میں ٹھیک ہوں مصطفیٰ، میں آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتی ہوں۔ ایزل میں نے پہلے بھی کہا تھا پیسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ پلیز مصطفیٰ، میں واپس کرنا چاہتی ہوں۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی، اب آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچی۔ اس کی نظر جیسے مصطفیٰ پڑی اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہلایا۔ مصطفیٰ اس وقت ایزل کو دیکھ رہا تھا، جو پنک فراک میں موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مصطفیٰ اس سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ اپنے حسن سے بے خبر آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ایزل مصطفیٰ کو بنا پلک جھپکے خود کی جانب دیکھ کر کنفیوز سی ہوگی۔ کہیں بھی نہیں کہتے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ آئیں اندر چلتے ہیں، اس نے اپنی اس کیفیت سے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ آئیں ایزل، آپ یہاں بیٹھے۔ آپ نے ایزل کے لیے چیئر آگے کی۔ بہت شکریہ۔ ایزل نے چیئر پر بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ بتائیں کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کچھ بھی نہیں، میں بس آپ کے پیسے واپس کرنے آئی تھی۔ ایزل نے پیسے اس کی جانب رکھ دیے۔ ایزل، میں پیسے اس صورت میں قبول کروں گا جب آپ لنچ میرے ساتھ کریں گی۔ آپ مصطفیٰ ایسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کچھ بھی منگوا لیں؟ کیا آپ کو بریانی پسند ہے؟ مصطفیٰ نے ایزل سے پوچھا۔ یہی منگوا لے۔ ایزل نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ کچھ اور آرڈر کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی بریانی بہت پسند ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے اس وقت آرڈر دیا۔ 2 پلیٹ بریانی اور کولڈ ڈرنک منگوائی۔ بریانی کے اتنے
آتے ہی وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس وقت کوئی ان کے ٹیبل کے قریب آیا۔ ایزل تم یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ سبحان نے اس کے قریب آتے ہوا کہا، جی آپ کون؟ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ ایزل نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، میں زحان، تمہاری پہلی محبت۔ کون زحان؟ میں کسی زحان کو نہیں جانتی۔ ایسے کیسے بھول نہیں جاتی؟ 2 دن پہلے تم تو میرے لیے مرنے کو تیار تھی، اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ جو ایزل زحان کو جانتی نہیں، وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن تم نے اسے چھوڑا تھا۔ اب تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ بہت جلد مسز مصطفیٰ بن جائے گی، ان سے ملو، یہ ہے میرے منگیتر مصطفیٰ علی شاہ۔ وہ ہم بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ وہ تمہیں میں اپنی شادی میں ضرور بلاؤں گی تاکہ تم بھی دیکھ سکو میں اپنی زندگی میں کتنی خوش ہوں، اور میرے منگیتر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ایزل نے پل بھر میں زحان کو جتا دیا کہ وہ اسے جیسے بے وفا کو بھول گئی ہے۔ ایزل جس نے زحان کے ساتھ اس کے ساتھ سچے خواب سجائے تھے، سارے خواب شیشے کی طرح پاش پاش ہو گئے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے ایزل نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے زحان کے سامنے مصطفیٰ کو اپنا منگیتر سمجھا۔ ایزل تم کیسے مجھے اتنی جلدی بھول سکتی ہو؟ وہ یہ سن کر سب حیران تو رہ گیا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ بھول جاؤ اور میں بھول گئی۔ ایزل نے بار بار میں اس کی غلط فہمی کو دور کیا۔ تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تمہاری تو انگلینڈ میں جاب ہو گئی تھی۔ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، وہ جاب میرے لیے نہیں تھی، وہ کسی اور کے لیے تھی۔ پلیز ایزل میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ صورتحال وہی تھی لیکن کردار بدل گئے تھے۔ آج زحان گڑ گڑا رہا تھا، کچھ دن پہلے ایزل گڑ گڑا رہی تھی۔ پلیز مسٹر زحان سائڈ پر ہو، مجھے اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ کل سے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ ایرج کو اس سرخ لہنگے سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس لہنگے سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کسی سے مدد مانگتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ بات سنی، یہ شاہ سائیں کہاں ہیں؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی شاہ سائیں اب اس وقت اپنے آفس میں ہے۔ ملازمہ جواب دیتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شاہ سائیں گھر نہیں، ایسا کرتی ہوں کہ شاہ سائیں کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کچن میں بھاگتے ہوئے کسی زوردار چیز سے ٹکرائی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جسے اس کا سر کسی دیوار سے ٹکرایا ہے، لیکن سامنے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیوں نہ کہ وہ اس وقت شاہ سائیں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ڈارلنگ؟ اسے باہر کی جانب بھاگتے دیکھ کر شاہ سائیں نے اسے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ جھٹکے سے ان سے دور ہو گئی۔ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازی ہوا میں سانس لینے کے لیے جا رہی تھی۔ ایرج نے بہانہ بنا لیا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم گارڈن میں تازہ ہوا لینے جا رہی تھی، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس گارڈن کے حدود سے آگے گیٹ ہے، وہ کبھی اس گیٹ کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا، کیوں کہ تم میری قید میں ہو، اب تمہیں ہمیشہ اس قید میں ہی رہنا ہے۔ گیٹ کے پاس جانے کی کوشش بھول کبھی مت کرنا، کیوں نہ کہ گیٹ کے پاس بل ڈوگز موجود ہیں، وہ تمہیں کبھی بھی بل ڈوگز کی خوراک نہیں بننا چاہوں گا۔ شاہ سائیں نے یہ بتا کر اس کی رہی سہی جان بھی نکال دی تھی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں تمہارے لیے کچھ ڈریس لایا ہوں، دیکھ کر بتانا تمہیں کیسے لگے ہیں۔ تازہ ہوا میں پھر سیر کر لینا کسی وقت۔ شاہ سائیں ایرج سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ بہت پرانی اس سے گہری دوستی ہے۔ بڑے مالک، میں نے خود سنا ہے، وہ لڑکی چھوٹے پاپا کو اپنا منگیتر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اور چھوٹے پاپا بہت جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ ماہد، فوراً فون بند کرو۔ مصطفیٰ، اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچو، جیسے آپ کا حکم بڑے مالک۔ مصطفیٰ، میں نے زحان کے سامنے جھوٹ بولا، اس کے لیے سوری۔ آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ، آپ نے پھر میری مدد کی۔ آپ ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، پاپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب مجھے جانا چاہیے۔ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے لگی۔ اس وقت 3-4 آدمیوں نے مل کر ایزل کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ مصطفیٰ جیسے ہی مدد کے لیے آگے بڑھا، ماجد بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماجد بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے مالک، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، بڑے مالک نے آپ کو حویلی بلایا ہے۔ ماجد بابا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ مصطفیٰ نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ چھوٹے مالک گاڑی میں بیٹھے۔ ماجد بابا کے الفاظ سن کر مصطفیٰ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اتنے سالوں بعد بابا سائیں کو میری یاد کیسے آئی؟ مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ مصطفیٰ کار میں بیٹھتے ہی ایزل حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں انہوں نے ہمیں کڈنیپ تو نہیں کر لیا؟ خوف کے مارے اس کے حلق سے اٹک اٹک کر الفاظ نکل رہے تھے۔ ڈرو مت، یہ لوگ میرے بابا سائیں کے آدمی ہیں، ہم دونوں کو حویلی لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ یہ تو حویلی جا کر پتہ چلے گا، اس نے کہا۔ مصطفیٰ، پلیز اپنے بابا کے آدمیوں سے کہیں مجھے جانے دیں، میرے بابا جان میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ اب یہ گاڑی حویلی جا کر ہی رکے گی، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، ہم جیسے حویلی ہی پہنچیں گے آپ کو واپس بھجوا دوں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ایرج نے شاہ سائیں کے لائے ہوئے ڈریسز میں بلو کلر کا
فراق پہنی، شکر ہے اس لہنگے سے چھٹکارا ملا۔ وضو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی تھی۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کا جسم کھپکھپا رہا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ رو رو کر اپنا درد بیان کر رہی تھی، اے اللہ میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، مجھے کوئی رستہ دکھا دے میں یہاں سے بحفاظت باہر جا سکوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا درد بیان کرتے اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی میں صابرہ، مجھے شاہ سائی نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہے، جاؤ اور کہہ دو اپنے شاہ سائی سے کہ مجھے کوئی ناشتہ نہیں کرنا۔ لیکن بی بی جی، شاہ سائی نے کہا تھا جب تک آپ ناشتہ نہ کر لیں میں واپس نہ آؤں۔ ایک بار کہا نا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد شاہ سائی کمرے میں آئے۔